رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اہم ہوتی ہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا ہے۔ انہوں نے اپنی اس پیاری کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے فی تعظیم امرہ و وجوب توقیرہ، کہ یہ تیسرا باب ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعظیم کرنا اور آپ علیہ السلام کی ذات کی تعظیم کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی باتیں لکھی ہیں، کتاب انہوں نے لکھی ہے، لیکن اس کتاب میں قرآن و احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس اپنی کتاب کے اس باب میں سب سے پہلے جس آیت کریمہ کو یہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ فتح ہے 26واں پارہ ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کے بھیجا، وَمُبَشِّرًا خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پہ بھی ایمان لاؤ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگو تم اس نبی کی تعظیم بھی کرو اور اس نبی کی عزت بھی کرو۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرو، صبح کو بھی بیان کرو اور شام کو بھی بیان کرو۔ اب ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیے، پہلے ایمان کی بات ہے، اللہ کی ذات پہ کیا لانا؟ ایمان لانا۔ چونکہ اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک بندہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، وحدہ لا شریک نہیں مانتا، ہر اعتبار سے اسے یکتا نہیں مانتا، اتنے تک اس بندے کا ایمان میں داخلہ نہیں ہوتا۔ فرمایا سب سے پہلے ایمان لاؤ۔ جب ایمان ہو گیا، یقیناً ایمان کے بعد اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سی ترتیب برعکس ہے اور ہے بھی ایسے ہی۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، سب سے پہلے ایمان لانا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، پھر اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنی ہے۔ اگر ایک بندہ مومن نہیں تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا لیکن اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی توقیر نہیں کرتا، حضور کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، حضور کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اعمال جتنے کرتا چلا جائے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی قرآن کی آیات اور بھی آئیں گی، اور پھر ساتھ ہی وہ آیت مبارکہ سورہ حجرات کی بھی نقل کی، اور میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، ان کے آگے نہ بڑھو۔ اب کیا مطلب؟ فرمایا اگر تم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہو تو حضور کے آگے نہیں چلنا۔ اگر تمہاری گفتگو ہو رہی ہے تو حضور سے پہلے تم نے اپنی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اگر کوئی معاملات ہو رہے ہیں تو جب تک کہ اللہ کے نبی کا حکم نہ آئے تم نے اپنے پاس سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ رب چاہتا ہے ہر معاملے میں تم ترجیح میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو۔ پھر ساتھ اگلی آیت نقل کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم رسول کو اس طریقے سے پکارتے ہو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو تو تم قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کی تشریح میں لکھا، سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقولوا قبل ان یقولوا واذا قال فاستمعوا له وانصتوا، فرمایا نبی کی تعظیم ہی ہے جب تک وہ گفتگو نہ کریں تم نے بولنا نہیں، جب وہ گفتگو کریں تو تم نے توجہ سے سننا ہے۔
نہ صرف سننا ہے، وَأَنْصِتُوا جب تک میرا حبیب بولتا رہے تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، خاموش بھی رہنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ بھی ہم سب کے لیے ہے، فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے ایک دوسرے کو زور زور سے پکارتے ہو ایسے بھی نہیں پکارنا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس آیت مقدسہ کا کوئی شان نزول اس طرح ہے کہ کچھ لوگ بنی تمیم کا وفد آیا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں اور زور زور سے کہنے لگے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ بس اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے تم نبی کا نام لے کے پکارو، نہ نہ نہ، اور اونچی اونچی آواز سے پکارو۔ اور میں یاد رکھو جتنا تو ہو چکا ہو چکا، اب اگر تم میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور تم نے ایسے پکارا جیسے عام بندے کو پکارتے ہو، یا تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ نبی کی تعظیم کا اندازہ دیکھیے، اگر غلطی ہو جائے نا بندے کو پتہ چل جائے پھر بھی کہیں نہ کہیں بچت ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے نبی کی تعظیم، یہ ہے نبی کا ادب، یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ فرمایا یہاں ذرہ بھر بھی تم لوگوں نے گستاخی کی تو پھر سمجھ لو سارے اعمال، ان تحبط اعمالکم، اعمال عمل کی جمع ہے، چاہے اس میں نمازیں ہوں، چاہے اس میں روزے ہوں، چاہے حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے اعمال ہی کیوں نہ ہو، نبی کی گستاخی ہوئی نہیں، سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ اور پھر کتنی پیاری بات کہی ہے، یقین جانیے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو اونچی اونچی آواز سے میرے نبی کی بارگاہ میں بولتے ہیں اور میرے نبی کا ادب نہیں کرتے، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، فرمایا یہ لوگ تو ایسے ہیں جو جاہل ہیں، بڑے سے بڑا سمجھداری کیوں نہ ہو، اس کا بڑے سے بڑا وقار ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اگر وہ میرے نبی کا ادب نہیں کرتا، میرے نبی کی تعظیم نہیں کرتا تو اس کے عقل کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ جاہل سے جاہل ہے۔ اور پھر قربان جاؤں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان پہ پھر بتایا بھی گیا کہ تم اگر نبی کو پکارنا چاہو تو کیسے پکارو۔ دیکھیے حضور کی شان کتنی ہے کہ حضور کی محفل کے آداب خود رب سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے، ذرا سنیے۔ فرمایا اگر تم نے بلانا ہے نا وَنَادُوا بِأَشْرَفِ مَا يُحِبُّ أَن يُنَادَى بِهِ، فرمایا میرے نبی کو ان لفظوں سے، ان القابات سے پکارنا ہے جو میرے نبی کو پسند ہو۔ میں سے بول دیئے سبحان اللہ۔ فرمایا ان الفاظ سے پکارنا ہے جو میرے نبی کو پسند ہو۔ اب ذہن میں آتا ہے اور نبی کو پسند کیا ہے، یہ یہاں موجود ہے۔ فرمایا میرے نبی کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ لفظ ہے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، فرمایا ان الفاظ سے پکارنا ہے جو القابات میرے نبی کو پسند ہوں، اور وہ لفظ یہ ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ فرمایا پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے، پکارنا ہے تو یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ہے، پکارنا ہے تو یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا ہے، پکارنا ہے تو یا نور اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ اور پھر آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ تو خالق ہے، وہ تو جس کو چاہے جیسے پکارے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا، پکارا ہے تو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، پکارا ہے تو یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے، پکارا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، پکارا ہے تو یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے، پکارا ہے تو یاسین کہہ کے پکارا ہے، پکارا ہے تو طہا کہہ کے رسول اللہ کو پکارا ہے۔ اور پھر سنیے، پھر صحابہ کا جذبہ دیکھیے، حضور سے کتنا پیار کرتے تھے۔ یقین جانیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ثابت بن قیس بن شماس ہیں، یہ ویسے
ان کی آواز اونچی تھی، کان سے ذرا کم سنتے تھے، اونچی آواز میں بولتے تھے. اب انہوں نے گھر میں ڈیرا لگا لیا، آتے باہر نہیں نکلتے تھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں جب یہ حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا اسے پوچھا اور یہ کہنے لگا خود، یا نبی اللہ لقد خشیت انا اکون ہلکت، یا رسول اللہ مجھے تو ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میرا تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے، میری آواز تو ویسے اونچی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اونچی اونچی آواز میں ویسے ہی بولوں گا تو میری آواز اونچی ہو جائے گی، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے، یہ تعظیم اور پیار کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. اگر دل میں آپ کی تعظیم نہیں، بھلے الفاظ آپ کے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت بن قیس تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ دیکھیے جب دل میں تڑپ ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انعام کتنا دیا، فرمایا یا ثابت تم کہہ رہے ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، میرے ادب کی وجہ سے تم گھر میں پابند ہو، کہیں آواز انجانے کی وجہ سے اونچی نہ ہو جائے. ثابت سن لو، اگر تیرے دل میں میری محبت ہے نا، اما ترضى ان تعيش حمیدا، سن تو زندگی گزارے گا تو بڑی اچھی زندگی گزرے گی، وتقتل شہیدا، اور جب تو مرے گا تو اللہ تجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. اور اگلی بات سنیے، فرمایا وتدخل الجنہ، اے ثابت سن، زندگی اچھی گزرے گی، موت شہادت کی آئے گی، اور اللہ کا نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہے اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. اب بتاؤ یہ خبریں کس نے بتائیں؟ یہ زندگی اور موت کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ زندگی کیسے گزرنی ہے، کل کیا ہونا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. بتاؤ اللہ کے نبی کو کیسے علم آ گیا؟ ہاں اللہ کو بھی پتہ ہے، اور اللہ نے ان ساری چیزوں کا علم اپنے نبی کو بھی عطا فرمایا ہے. پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے زندگی ویسے گزری ہو، یہ زہر نہ کرتے ہو، مرنے کے بعد جنت کا تعلق ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سوال تو ایک الگ اپنی جگہ پہ ہے. سنیے، فقتل یوم الجمامہ، جب جنگ جمامہ ہو رہی ہے، رسول اللہ کا صحابی اسی جنگ کے اندر شہید ہو رہا ہے. یہ ہے سچے اور غیب دان نبی کی سچی باتیں. اور صحابہ کا ادب دیکھیے. میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ حضور کی کیسی تعظیم کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راضی ہیں، کہتے ہیں ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرے نزدیک اللہ کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین شخصیت میرے پیارے آقا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ہے. لیکن سنو، اگر میرے سے کوئی کہے کہ تم حضور کی اوصاف بیان کرو، حضور کی صورت کے بارے میں بتاؤ، حضور کے چہرے کے بارے میں بتاؤ، فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا. اب ذہن میں بات آتی ہے، ہیں پیارے حضور، سب سے زیادہ پیارے انہیں ہیں، اور حضور کے چہرے کے بارے میں بتا کیسے نہیں سکتے کہ آپ کی زلفیں کیسی ہیں، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی ہیں، آپ کا چہرہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے، سنو میں اس لیے نہیں بیان کر سکتا لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَوْ عَيْنِي مِنْ، فرمایا حضور کے رعب کی وجہ سے، حضور کی تعظیم کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے، فرمایا میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے. یہ ہیں وہ صحابہ کرام علیہ مرضوان. اور اگلی بات سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج علی صحابہ من المہاجرین والانصار وهم جلوس فی ابو بکر و عمر، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام جب مہاجر اور انصار صحابہ کے پاس آتے ان میں ابو بکر اور عمر بھی ہوتے، فلا يرفع احد منهم الى بصره، فرمایا جتنے بھی صحابہ ہوتے کوئی صحابہ آنکھ اٹھا کے رسول اللہ کو نہیں دیکھتا تھا، کوئی صحابی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا. حضور کی تعظیم کی وجہ سے، حضور کے رعب اور جلال کی وجہ سے بس دیکھتے تھے ابو بکر و عمر، ابو بکر دیکھتے تھے یا عمر دیکھتا تھا. اور کتنی پیاری بات فرمایا فَإِنَّمَا كَانَ يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، فرمایا یہ دونوں صحابی حضور کو دیکھتے تھے، رسول اللہ ان کو دیکھا کرتے تھے. اور اگلی بات سنیے، فرمایا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمُ لَهُمَا، فرمایا یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے، رسول اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. کیسی وہ حسین گھڑی. اور اگلی بات سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ میرے سامنے حدیث مبارک ہے. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں سفیر بن کے آئے. جب حضور کی بارگاہ میں سفیر بن کے آئے، واپس گئے، اپنی قوم کو جا کے بتانے لگے کہ وہ لوگ حضور کی کیسے تعظیم کرتے ہیں. چونکہ ہمارا عقیدہ ہے یہ تعظیم ہوتی ہے محبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اگر محبت نہیں تو تعظیم بھی نہیں، اور تعظیم نہیں تو محبت نہیں، اور حضور کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر
کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے، اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کی یہ خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، ارے نقص ہی ڈھونڈنا اگر کام ہے تیرا، تو یوں ہی چلے لگانے سے کیا فائدہ۔ اور ہے عبادت کی روح حب شاہ زمن، ہے عبادت کی روح حب شاہ زمن، خشک عابد نہ ابلیس کی طرح بن، ہے عبادت کی روح حب شاہ زمن، خشک عابد نہ ابلیس کی طرح بن، دل میں تعظیم احمد نہیں ہے اگر، تو یوں ہی تسبیح چلانے سے کیا فائدہ۔ ذرا صحابہ سے پوچھی، حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب یہ واپس جا کے قوم کے پاس لوٹتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں قوم سن لو، میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا، وَأَنَّهُ لَا يَتَوَدَّعُ إِلَّا ابْتَدَرُوا وَدُوَهُ وَقَادُوا يَقْتَتُلُونَ عَلَيْهِ۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وضو بھی کرتے ہیں نا، صحابہ تو وضو والے پانی لینے پہ بھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وضو کا پانی میرے ہاتھ پہ گرے، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ گرے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا وَلَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلَّا تَلَقَّوْهُ بِأَكَفِّهِمْ۔ فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر لعاب دھان تھوک مبارک پھینکتے ہیں یا ناک مبارک سے ریشہ نکلتا ہے، وہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، فرمایا پھر کرتے کیا ہیں، ہتھیلیوں پہ لینے کے بعد فَدَلَقُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ۔ فرمایا وہ صحابہ وہ تھوک، وہ لعاب دھان، وہ ناک کا ریشہ، وہ نخامہ ہاتھوں پہ لے کر کسی زمین دفن نہیں کرتے، فرمایا وہ لے کر اپنے چہروں اور جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کوئی کہے فلاں حدیث دکھاؤ، فلاں حدیث دکھاؤ، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا، یہ حدیث بیان کی تھی کہ میں وضو کروں تو وضو والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دینا، میں اگر لعاب دھان نکالوں تو اپنے چہروں پہ مل لینا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ کام شریعت میں منع نہیں، اور حضور کے صحابہ حضور کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، حیران رہ جائیں گے، فرمایا وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا ابْتَدَرُوهَا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر بال بھی کٹواتے تھے نا، بال بھی کٹواتے تھے، حضور کے صحابہ حضور کے بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلاق یحلقہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور یہ جو حجام ہے، کٹنگ کرنے والا، بال حلاق اسے بولتے ہیں، کٹنگ کرنے والا حضور کے بال کاٹ رہا ہے، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةً إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ۔ فرمایا حضور کے صحابہ نے حضور کے ارد گرد دائرہ کھینچا ہوا ہے، طواف کی صورت میں حضور کے ارد گرد دائرہ لگایا ہوا ہے، جو وہ بال کاٹتا ہے حضور کے صحابہ حضور کے بال اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ اب سے بول دیئے سبحان اللہ۔ صحابہ تو حضور کی اتنی عزت اور اتنا احترام اور کرتے ہیں، اور پھر اس نے کہا، عروہ بن مسعود نے، لوگوں سن لو، یا معاشر قریش، اے قریش کے سردار، انی جئت کسریٰ فی ملک ہی و قیصر فی ملک ہی۔ فرمایا میں کسریٰ کے پاس بھی گیا اور میں قیصر کے پاس بھی گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، والنجاشی فی ملک ہی، نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن سنو، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلَكًا فِي قَوْمٍ قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ۔ فرمایا جتنے بھی بادشاہوں کے پاس گیا، جیسے حضور کے غلام، حضور کے اصحاب، حضور کے صحابہ حضور کی تعظیم کرتے ہیں، کوئی غلام اپنے آقا کی ایسی تعظیم نہیں کرتا ہے۔ اور پھر سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے، جب سے یہ آیت اتری نا، اے لوگوں تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مغیرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون بابہ بالاظافر۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اگر حضور کی بارگاہ میں جاتے، حضور گھر میں ہوتے، دروازے کو نوک کرنے کی بات آتی، دروازہ کھٹکھٹانے کی بات ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ناخنوں سے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ ناخن کی کتنی آواز ہوتی ہے؟ ناخنوں سے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی بھی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ اس کھٹکھٹانے سے کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے۔
سنیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ابو جعفر سے. جب مناظرہ ہو رہا تھا تو اس امیر المومنین کی مسجد نبوی میں ذرا آواز زیادہ ہونے لگی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سن تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. بھلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے, جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم ان کی ظاہری زندگی میں ہوتی تھی, حضور کے وصال کے بعد بھی اسی طرح تعظیم ہم پہ لازم ہے. اور میں مناظرہ بات کی بات ہے, تیری آواز میرے نبی کے دربار میں اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس نے پوچھا امام مالک سے, یا ابا عبداللہ استقبل القبلۃ ادعو ام استقبل رسول اللہ. فرمایا حضور کے روضے پہ میں کھڑا ہوں, اے امام مالک ذرا آپ سے فتویٰ پوچھتا ہوں, اب میں نے دعا کرنی ہے, دعاؤں کا قبلہ تو ویسے اللہ ہے, دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے, اب چہرہ کرنے کی بات ہے, بتا میں قبلہ کی طرف چہرہ کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کروں. امام مالک سے پوچھا جا رہا ہے, کوئی آج کا بندہ نہیں ہے. امام مالک لکھنے والے قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب الشفا, اس کا اتنا رتبہ ہے. ان کے بھتیجے نے ان کے وصال کے بعد ان کو دیکھا, کیا دیکھتے ہیں خواب کے اندر سونے کا تخت لگا ہوا ہے, رسول اللہ اس تخت پہ جلوہ گر ہے, قاضی یاز مالکی حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیٹے میں ہیبت داری ہو گئی. کہا ابا جان, اے چچا جان معاملہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, یہ جو مجھے اعزاز ملا ہے صرف اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے ملا ہے. اللہ اکبر. خوش ہے اے امام مالک بتا میں چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کروں یا رسول اللہ کی طرف کروں؟ امام مالک کے جملے سنیے, کہتے ہیں وَلِمَا تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ ہو وسیلتوں کا وسیلت ابھی کا. فرمایا حضور سے چہرہ کیوں پھیرتے ہو, یہ تو تمہارا بھی وسیلہ ہے, تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے. امام مالک نے اس وقت فتویٰ دیا, فرمایا ایسا نہ کرو, چہرہ حضور کی طرف کرو, دعا اللہ سے کرو, وہاں اللہ سے معافی مانگو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, میرا رسول سفارش کر دے. فرمایا اللہ گناہوں کو معاف کرے گا, توبہ قبول کرے گا, اللہ بندے پہ رحمتوں کی بارش بھی برسائے گا. مجرم ہوں اگر تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. ارے مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ, محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. سنیے صحابہ کرام علیہ رضوان کس قدر, یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ اگر جا رہے ہوتے نا, کوئی بندہ آپ سے چلتے چلتے سوال کرتا اور سوال حدیث کے بارے میں ہوتا, آپ اسے ڈانٹ دیتے تھے. فرمایا تجھے پتہ نہیں حضور کی حدیث ہے, اور حضور کی حدیث امام مالک چلتے چلتے بیان نہیں کر سکتا, ہاں بیٹھوں گا پھر رسول اللہ کی حدیث بیان کروں گا. حتیٰ کہ ایک بندے نے آپ سے پوچھا بھی چاہ, وقت کا وہ قاضی تھا, آپ سے چلتے چلتے جب حدیث کے بارے میں پوچھا, فرمایا اس کو 20 کوڑے لگاؤ. لوگوں نے کہا یہ تو قاضی ہے. فرمایا قاضی تو زیادہ مستحق ہے, اسے حضور کا ادب نہیں ہے. اور یہاں لکھا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اگر گھر میں ہوتے نا, آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا, آپ پہلے اپنے غلام لونڈی کو بھیجتے, جا کے پوچھ کے آؤ انہوں نے کیا پوچھنا ہے. اگر تو انہیں صرف مسئلہ پوچھنا ہوتا, آپ چلے آتے مسئلہ بتا دیتے. اگر وہ کہتے کہ وہ حدیث سننے آئے, کیا سننے آئے؟ حدیث پاک سننے آئے, یہ لفظ موجود ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے اسے کو ذرا ٹھہر جائے. اب وہ بندہ ٹھہر گیا, داخلہ مغتسلہ, امام مالک غسل خانے میں جاتے, غسل کر دے, وتطیبا خوشبو لگاتے, ولبس ثیابا جددا عمدہ اور اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے, وتعمما امامہ سر پہ سجاتے, اور ولبس ساجا اوپر سے چادر لیتے, ووضع علی راسہ رداء اپنے سر پہ چادر رکھتے, وتلقى له منصا پھر ایک خوبصورت منبر بنایا گیا تھا, صرف وہ اسی کام کے لیے تھا. جب رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے, امام مالک اس منبر پہ بیٹھ کے حضور کا فرمان دیتے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بات یہاں بھی ختم نہ ہوتی, اس منبر اور اس منبر پہ صرف اسی وقت بیٹھتے جب رسول اللہ کی حدیث بیان کرنا ہوتی. اور بات کیا ہوتی؟ وَلَا يَزَالُ يُبَخِّرُ بِالْعَوْدِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب تک امام مالک حضور کی حدیث بیان کرتے رہتے, خوشبو ادھر سے چلائی جاتی رہتی. فرمایا جب تک حضور کی حدیث بیان کرتا رہوں, میرا جسم بھی پاک. اور ذہن میں رکھیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کبھی بغیر وضو کے حضور کی حدیث بیان بھی نہیں کی ہے. اگر کبھی مجبوری ہوتی, پانی نہیں ہوتا تھا, پہلے تیمم کرتے, تیمم کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے. اور یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں, کہتے کنت عند مالک وهو يحدثنا
میں امام مالک کے پاس بیٹھا تھا اور امام مالک حدیث بیان کر رہے تھے. فلدغت اقرب 16 مرتان، فرمایا بچھو نے 16 مرتبہ ڈسا، 16 مرتبہ ڈسا. لیکن وہ یتغیر لونہ ویصفر، امام مالک کا رنگ بدل گیا، رنگ پیلا ہو گیا، لیکن ولا یقطع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی حدیث کو بیان کرنا ختم نہیں کیا، اسی تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. 16 مرتبہ بچھو ڈس رہا ہے. کہتے فلما فرغ من المجلس، جب محفل سے فارغ ہوئے، وتفرق عنہ الناس، لوگ چلے گئے، قلت له یا عبداللہ، جب لوگ چلے گئے میں نے کہا اے ابو عبداللہ بتا تو صحیح، معاملہ بڑا عجیب دیکھا ہے. حدیث بیان کر رہے تھے، نماز بھی نہیں تھی اور 16 مرتبہ بچھو نے ڈسا ہے، چہرے کی رنگت بدل گئی، لیکن تم نے حدیث کے تسلسل کو نہیں چھوڑا. ہاں فرمایا ہاں مجھے بھی پتا تھا، تکلیف مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن سنو انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب حضور کی حدیث بیان کر رہا تھا تو اپنی تکلیفیں ذہن میں نہیں تھی، حضور کی حدیث کا ادب ہی تھا. چونکہ وہ لوگ اصل میں جانتے تھے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. بابا سے سبحان اللہ بول دے. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. نہ اے عرش کرسی، نہ اے چندر تارے، شب و روز دے، نہ اے ہندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا ہے پانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے ہوندا نہ کچھ بھی ظہوری جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا.